تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر بھی وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھیں جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا. کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے, اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے, اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے. انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی. یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں, میں ایک چکی میں اکیلا تھا. 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے. ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی تھی. لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی. لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی, اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا, اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے جی معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا جج صاحب جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں. اب جا کے ان کی اپیل لگی اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے ہیں. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے